اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کس وجہ سے عطا کی گئی؟ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرا کر اپنی روزی روٹی کمایا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک بکری آپ کے ریوڑ سے پیچھے رہ گئی اور رات بھر جنگل میں بھٹکتی پھری۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا کہ اگر وہ بکری رات بھر باہر رہی تو اسے کوئی بھیڑیا کھا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بکری کی تلاش میں نکل پڑے اور ساری رات اس بکری کو ڈھونڈتے رہے، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک پر چھالے پڑ گئے اور تھکان کی وجہ سے آپ کا سارا جسم دکھنے لگا۔ جب صبح کا وقت قریب آیا تو وہ بکری ایک جگہ پر تھک ہار کر بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بکری کو کچھ نہ کہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جگہ پر اگر کوئی اور چرواہا ہوتا تو وہ بکری کو مار مار کر مار ڈالتا، کیونکہ اس بکری کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہوا تھا۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بکری سے ذرا بھی ناراض نہ ہوئے اور بکری کو بہت زیادہ پیار کرنے لگے اور اپنے ہاتھوں سے اس کے چہرے کو صاف کرنے لگے اور اس کے بال جھاڑنے لگے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بکری سے فرمانے لگے، اے بکری، مجھے بتا کہ مجھ سے کیا خطا ہوئی اور تو کس وجہ سے میرے ریوڑ سے جدا ہو گئی؟ میں نے مان لیا کہ تجھے میری پرواہ نہ تھی، مگر تو نے اپنی تکلیف کو بھی نہ دیکھا۔ بکری کی ٹانگیں سردی کی وجہ سے اکڑ چکی تھیں، وہ بکری چل پھر نہ سکتی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بکری کو بڑے پیار سے اپنی گود میں اٹھا لیا، جیسے ماں اپنے بچے کو اٹھاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی ایک بے زبان مخلوق سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ ہمدردی اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حوصلہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس صلہ رحمی کی وجہ سے آپ کو نبوت کا تحفہ عطا فرمایا اور آپ کو منصب نبوت پر فائز فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ہم کلامی کا شرف بھی بخشا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنی تمام مخلوقات سے ہمدردی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر شفقت اور رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔